نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں اور سورہ ہود کی آیت نمبر 77 پہ پہنچے ہوئے ہیں، 77۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے لوط کے پاس آئے وہ ان کی وجہ سے مغموم ہوا اور اس سے دل تنگ ہوا اور اس نے کہا یہ بہت سخت دن ہے۔ پیچھے سے تعلق اس آیت کا پیچھے چونکہ سورہ ہود میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کے واقعات بتائے اور ان کی قوموں پر، جو نافرمان قوموں پر عذاب آنے کے واقعات بتائے ہمیں، اس کی کچھ تفصیلات دی۔ پچھلے سبق میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو وہ فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے اور بیک وقت اللہ کی طرف سے خوشخبری لائے تھے۔ حضرت سارہ علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، تو ان کے لیے خوشخبری لائے کہ اب اس بڑھاپے میں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بیٹے جو اسحاق کی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی کہ اسحاق علیہ السلام پیدا ہوں گے، اور اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ پوتے یعنی یعقوب علیہ السلام کی بھی خوشخبری دی۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اور بھی اولاد تھی، لیکن خاص طور سے یعقوب علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ اسحاق علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہوئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھی۔ اس خوشخبری کے ساتھ ساتھ پھر فوراً بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم پر ہم عذاب لے کر آئے ہیں، ان پر عذاب آنے والا ہے۔ تو گویا فرشتوں کے آنے میں دو چیزیں ساتھ ساتھ اللہ کی صفات بتائی گئیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ رحیم ہے، اپنے بندوں پر شفقت کر فرمانے والا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب نافرمانی کسی کی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس پر عذاب دینے میں بھی سخت ہے، کیونکہ لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا وہ بہت ہی سخت قسم کا عذاب آیا تھا، جو کہ دوسری قوموں پر ہمیں اس حد تک سختی کا احساس نہیں ہوتا۔ تو اب ہمیں آج کی آیت میں لوط علیہ السلام کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا کہ جب فرشتے وہاں پہنچے تو کیا ہوا۔ وَلَمَّا، اور جب، جاءت کا مطلب آئے رسولنا یعنی وہی فرشتے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، انسانوں کی شکل میں آئے تھے خوشخبری لے کر، وہی فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ اور جیسے کہ ہم نے جانا تھا کہ فرشتے جو ہے وہ اللہ کی طرف سے پیغام لانے والے ہوتے ہیں، تو ایک طرف تو وہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے انعام کا پیغام لائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، دوسرے لوط علیہ السلام کی طرف آئے تو لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہی کا پیغام دینے کے لیے آئے۔ اب لوط علیہ السلام کون تھے؟ تو لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا اور وہ آگ میں سلامتی سے باہر نکل آئے تھے، اس وقت لوط علیہ السلام ایمان لے آئے تھے۔ اس کا ذکر قرآن میں ہمیں دوسری جگہ ملتا ہے، عنکبوت آیت نمبر 26 میں ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نہ صرف ایمان لائے بلکہ ہجرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام، بس یہ 3 لوگ تھے جنہوں نے ہجرت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو سدوم والوں کی طرف مبعوث فرما دیا۔ اب دیکھیں لوط علیہ السلام کے تھوڑا ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ ایک تو ہوتا ہے انسان اپنی قوم سے ہوتا ہے، اسی جگہ پیدا ہوا ہوتا ہے، وہاں پر اس کا خاندان ہوتا ہے اور قوم بھی اسے جانتی ہوتی ہے بچپن سے، اور ایک طرح سے اس کا اپنا مقام ہوتا ہے اس قوم میں۔ اور چونکہ انبیاء کرام کی جو شخصیت ہوتی ہے وہ اتنی معروف کرنے والی، اتنی متاثر کرنے والی ہوتی ہے کہ ان کا ایک مقام اور رتبہ بھی ہوتا ہے۔ لوط علیہ السلام کا معاملہ بڑا انوکھا تھا
کہ وہ اجنبی قوم پر رسول بنا کے بھیجے گئے. ہم اگر سوچے کہ ایک قوم جو کہ ایک بستی ہے، ایک شہر ہے، اس میں اچانک سے کوئی باہر سے آئے اور پھر وہ لوگوں کو ان کی غلط طریقوں کی نشاندہی کرے، ان کو ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، تو یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ لوگ ان کی بات سنیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مشہور تھے مکہ میں اور صادق اور امین کہلاتے تھے، لیکن جب ہدایت کا پیغام لوگوں کو دینا شروع کیا تو ان کی قوم نے ان کو جٹلایا اور ان کے ساتھ برا سلوک کیا. تو اسی طرح اگر ہم لوط علیہ السلام کے بارے میں سوچے تو ان کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا لوط علیہ السلام کے لیے. تو جب فرشتے آئے لوط علیہ السلام کے پاس، اور ہم آگے جانیں گے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ان کے کیا طور طریقے تھے اور ان میں کیا کیا برائیاں تھیں. تو اللہ کا امر ربی کا، امر سے یہاں مطلب اللہ کا جو حکم تھا، عذاب کا فیصلہ، عذاب اللہ کی طرف سے عذاب لے کر آئے، فرشتے عذاب کی خبر لے کر آئے. ولما جاءت رسلنا لوطن، لوط علیہ السلام کے پاس آئے. سیئا بہم، سیئا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سیئا یہ مجہول، ماضی مجہول کا صیغہ ہے. مجہول وہ فعل ہوتا ہے جس کے فاعل کا نہیں ہوتا. تو اس کا ترجمہ ہے مغموم ہوئے، یعنی غم زدہ ہو گئے. حضرت لوط علیہ السلام بہت ہی غمگین ہو گئے فرشتوں کو دیکھ کر. وَضَاقَ بِهِمْ زَرْعًا، اور ان کا سینہ تنگ ہوا. داقہ یضیق کا مطلب تنگ ہونا، اور زرعن کا مطلب ہوتا ہے بازو. بازو ٹھیک ہے، انسان کا جو بازو ہوتا ہے اس کو ذرا کہتے ہیں، اور جانور کی اگلی ٹانگوں کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اگلی اصل معنی جو ہے لغوی معنی ذرا کا مطلب کسی جانور کی دو اگلی ٹانگیں. ٹھیک ہے، جیسے اونٹ ہے یا گھوڑا ہے، اس کو زرعن کہتے ہیں. اب داقہ بھی زرعن کا مطلب کیا ہے کہ جب، دیکھیں مثال کے طور پر، جب کسی جانور پر بہت زیادہ بوجھ ڈال کے اسے چلایا جاتا ہے تو اس سے چلنا مشکل ہوتا ہے. تو اسی طرح اس سے مطلب یہ لیا گیا کہ سینہ تنگ ہونا. ٹھیک ہے، انسان کا دل گھٹنے لگنا، کوئی بات بڑی مشکل لگے انسان کو، اس کو سمجھنا یا اس کو سمجھانا ایک مشکل وقت میں جب انسان فیل کر رہا ہو، اسے اپنی بہت کم مائگی کا احساس ہو کہ میں بہت تنہا ہو رہا ہوں یا میرے لیے کام بڑا مشکل ہے. تو یہ حالت ہو گئی حضرت لوط علیہ السلام کی. وقال، انہوں نے کہا ھذا یوم عصیب، انہوں نے، جب انسان بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے تو ایک طرح سے اس کے منہ سے کوئی نہ کوئی ایسی بات نکلتی ہے جو اس سے محسوس کیا جاتا ہے کہ وہ کس قدر پریشان ہے. انہوں نے کہا یہ تو بڑا مشکل سخت دن ہے بہت. ٹھیک ہے، اچھا آپ سمجھنا یہ کہ کیوں ہوا ایسا، یعنی فرشتے آئے تو حضرت لوط علیہ السلام کیوں اس قدر ان کا سینہ تنگ ہونے لگا، اس قدر وہ پریشان ہو گئے، غمگین ہو گئے. تو دیکھیں اس کی تفصیلات، لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا اس کی تفصیلات قرآن میں کئی جگہوں پر موجود ہے. سورہ اعراف، سورہ حجر، شعراء، نمل، عنکبوت، صافات، ذاریات اور قمر، سورہ قمر، ان صورتوں میں حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے کہ کیسے ان کی قوم کے بارے میں ہے باتیں کہ کس طرح کے ان کے کردار تھا اور کیوں ان کے اوپر عذاب آیا. کہ کہاں تھی لوط علیہ السلام کی بستی، کہاں تھی؟ اردن کا علاقہ ہے جو وادی اردن میں صدوم کی بستی تھی. ان کی بستی کا نام صدوم تھا. ایک تو ان کی جو قوم تھی وہ مشرک تھی، بتوں کو پوجتی تھی. ان کے رسول کا پیغام آیا، اللہ کی طرف سے ہدایت کا پیغام آیا تو اس کا انکار کیا انہوں نے، اللہ کی توحید کا انکار کیا. کافر قوم تھی، اور ساتھ ساتھ بد فعل تھی. ان کی بد فعلی میں سب سے بڑی جو ان کی برائی تھی وہ کیا تھی کہ وہ وہاں کے جو مرد تھے وہ عورتوں کے بجائے مردوں سے جنسی تعلق رکھتے تھے، بد فعلی کا کام کرتے تھے. اور یہ نہ صرف کرتے تھے بلکہ اس پر بڑا ان کو کسی طرح کی شرم و حیا نہیں تھی، بلکہ کھل کے یہ برائی کرتے تھے. اپنی مجلسوں میں کھلم کھلا برائی کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ
جو ان کے بستی کے قریب سے کوئی مسافر گزرتا تو اس کے ساتھ کیا کرتے، ڈاکہ ڈالتے، ان کا مال لوٹ لیتے، ان کو مارتے، یا ان کو اپنے لیے ان پر زبردستی کے ساتھ وہ ان کے ساتھ یہ فعل کرتے تھے۔ تو یہ بہت ہی زیادہ نہ صرف برے لوگ تھے بلکہ ایسے برے لوگ تھے جن کا سوچ کر بھی گھن آتی ہے انسان کو، کہ اس قدر بد کردار تھے کہ ان کی برائی پر یہ فخر محسوس کرتے تھے۔ سورہ اعراف میں اس کے بارے میں تھوڑا سا زیادہ بتایا گیا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 80 سے 83 میں کہ جب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا انکم لتأتون الرجال، کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف جاتے ہو، یعنی اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے تم مردوں کی طرف جاتے ہو۔ ایک تو رجال ہوتا ہے، ایک چھوٹی عمر کے جو لڑکے ہوتے ہیں وہ نہیں کہا، بلکہ ایک سنجیدہ جو عمر ہوتی ہے مردوں کی، سمجھ کی، یعنی اس میچورٹی اس وقت آ جاتی ہے انسان کے اندر، اس عمر میں بھی وہ اس کا خاص طور سے رجال کہہ کر ان کو شرمندہ کیا گیا کہ دیکھیں نوجوان جو قوم ہوتی ہے وہ ان کے اندر جذبات کی شدت ہوتی ہے، اور ان سے اگر وہ اپنے اور ان کو ابھی دنیا کا اتنا تجربہ نہیں ہوتا، اگر ان سے غلط کام کو ہو رہے ہو تو وہ پھر بھی برا تو ہے لیکن کچھ کم درجہ برا ہے۔ لیکن رجال ان کو کہا گیا کہ تم اچھی پختہ عمر کے سمجھدار ہونے کی عمر پر پہنچ کر بھی تم اس قدر شرمناک عمل کرتے ہو کہ تم مردوں کے ساتھ اپنی بدفعلی کرتے ہو۔ اور نہ صرف یہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، تم وہ کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے دنیا میں ایسا کسی نے یہ کام کیا ہی نہیں ہے، وہ بدکاری تم کرتے ہو، وہ برا فعل کرتے ہو جو تم نے اس کو شروع کیا ہے، تم سے پہلے دنیا میں یہ عمل نہیں ہوتا تھا۔ تو دیکھیں برائی تو برائی ہوتی ہے، لیکن برائی کا آغاز کرنا اور ایسی برائی عام ہو جاتی ہے، دوسروں تک یہ برائی پہنچتی ہے اور دوسرے لوگ بھی اسے ملوث ہوتے ہیں، تو پھر جو شروع کرتا ہے، آغاز کرنے والا جو لوگ ہوتے ہیں برائی کو پہلی بار کرنے والا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل نے پہلی بار قتل کیا، تو اسی طرح اس کے اوپر تمام جتنے بھی قتل ہوں گے دنیا میں ان کا اس کے اوپر بھی عذاب ہوگا۔ تو اسی طرح قوم لوط کے ساتھ یہ تھا کہ انہوں نے اس برائی کو ایک طرح سے ایجاد کی، وہ پہلے تھے، اس وجہ سے یہ ان پر زیادہ سختی سے عذاب ہوا۔ پھر دوسری بات یہ کہ قیامت تک اس جرم کے ہر مرتکب کا گناہ جو ہوگا وہ بھی لوط کی قوم کی گردن پر آتا رہے گا۔ پھر شہوتن من دون النساء، یعنی اشارہ کیا کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے جوڑے بنائے ہیں اور اس میں بہت سی اللہ کی حکمتیں ہیں۔ انسان کی جو جنسی خواہشات ہوتی ہے وہ فطری خواہشات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو حلال طریقہ بتایا، شوہر اور بیوی کے لیے ایک دوسرے کو جائز کیا، تو اس میں کیا حکمتیں ہیں کہ دیکھیں، ایک تو انسان کی سب سے بڑی بات یہ کہ انسان کی خواہش نفس جو ہے وہ اللہ کے احکامات کے مطابق پوری ہوتی ہے۔ دوسری یہ کہ اولاد، انسان اس سے اولاد کی طلب کر رکھتا ہے، پھر ایک گھر بنتا ہے، گھر میں شوہر اور بیوی بچوں سے ایک گھر کی رونق ہوتی ہے، پھر ایک آپس میں ایک سکون ہوتا ہے۔ اگر شوہر اور بیوی کا رشتہ اللہ نے ایسا بنایا ہے، قرآن میں سورہ روم میں اللہ نے بتایا کہ یہ ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ کے حدود کے مطابق دو شوہر اور بیوی رہ رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ دونوں کے لیے دلی سکون کا ذریعہ ہوتا ہے۔ پھر باہمی شوہر اور بیوی میں اگر دوستی ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ رحم اور شفقت کے ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کے اچھے برے وقت میں ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو یہ، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ پھر خاندان بنتا ہے، اولاد سے پھر آگے اولاد کا سلسلہ چلتا ہے اور ایک خاندان بنتا ہے۔ تو یہ سارے فائدے شوہر اور بیوی کے تعلق سے بنتے ہیں، ایک پورے خاندان کی ایک طرح سے بنیاد ہوتی ہے۔ تو یہ سب کچھ چھوڑ کر اگر غلط طریقے سے، غیر فطری طریقے سے یہ اپنی خواہشات پوری کرتے تھے اور عورتوں میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے،
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سورہ شعراء میں بھی فرمایا کہ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ، اور تم انہیں چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی، بلکہ تم حد سے گزرنے والے ہو، یعنی تم نے اس خبیث فعل کی وجہ سے بیویوں کو چھوڑ دیا اور اپنے آپ پر بھی زیادتی کی۔ دیکھیں اگر تو اس معاشرے میں بھی ظاہر ہے کہ عورتوں سے شادی بھی کرتے ہوں گے کیونکہ اولاد سے معاشرہ آگے بڑھتا ہے، لیکن اگر انسان امیجن کرے تو اس طرح کے فعل کرنے سے وہ اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اپنی بیوی پر بھی ظلم کرتا ہے، اس کے حقوق سے اس کو محروم رکھتا ہے۔ اور دوسرے جو بھی جب بھی اللہ تعالیٰ نے جو فطری طور پر ہمارے اندر جو چیزیں رکھی ہیں، اگر ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انسان جب غیر فطری کام کرتا ہے تو ہمیشہ اس کے برے نتائج ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو بھی محروم رکھتے تھے، فیملی کی ایک جو خوشی ہوتی ہے، اپنے ایک گھرانے کی خوشی ہوتی ہے اس سے، اور جو ان کی بیویاں ہوتی ہیں ان کو بھی، اس معاشرے کی عورتوں کو بھی وہ محروم رکھتے تھے ایک اچھی خاندانی زندگی سے۔ تو لوط علیہ السلام کا بہت ہی دل گھٹنے لگا کہ میں تو اکیلا ہوں اس قوم میں، میرا نہ کوئی خاندان ہے، نہ میری کوئی بڑی حیثیت ہے یہاں پر، اور میرے گھر میں یہ مہمان آ رہے ہیں، خوبصورت لڑکے ہیں، اور میری قوم کی یہ بری حالت ہے، تو میں ان کی حفاظت کیسے کروں گا؟ کیونکہ آگے ہمیں بتایا گیا کہ ان کے اور جو ان کے اندر برائیاں تھی کہ وہ لوٹ لیتے تھے لوگوں کو، جو بھی مہمان یا جو بھی مسافر وہاں سے گزرتے تھے ان کو لوٹ لیتے تھے یا ان کے ساتھ بدفعلی زبردستی کرتے تھے۔ تو اب لوط علیہ السلام ان وجوہات کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوئے، اور ان کے زبان سے نکلا کہ یہ بہت ہی سخت دن ہے۔ سورہ عنکبوت آیت 29 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اَإِنَّكُمْ تَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا عَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ یہاں پر ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، قطع سبیل راستے کو کاٹنا، تو ان سے مراد راہزنی کرتے تھے وہ، اور مسافروں کو ڈراتے تھے اور ان کو لوٹتے تھے۔ پھر وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ، اور بدکاری اور بے حیائی کا کام چھپ کر نہیں کرتے تھے، بلکہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ کھلم کھلا وہ اپنے برے کام کرتے تھے۔ سورہ نمل میں بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 54 میں أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، یعنی تم کھلم کھلا تم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہو اور وہ ایک دوسرے کے سامنے یہ بدفعلی کرتے ہو۔ تو ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے یہاں کہ لوط علیہ السلام نے فرشتوں کو پہچانا نہیں کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں، تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ان کو نہیں پہچان پائے تھے جب وہ فرشتے انسان کی شکل میں آئے۔ تو گویا کہ انبیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ عالم الغیب نہیں ہوتے، ان کو غیب کا علم نہیں ہوتا، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کچھ باتوں کا علم بتاتا ہے، وہ وحی کے ذریعے ان کو علم دیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ پھر وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور اس کی قوم کے لوگ اس کی طرف بے اختیار دوڑتے ہوئے اس کے پاس آئے، اور وہ پہلے سے برے کام کیا کرتے تھے۔ اس نے کہا، اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں ایک بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ یہرعون بھاگتے ہوئے آئے، دوڑتے ہوئے آئے۔ یہرعون کا مطلب ایسا ہوتا ہے کہ اتنی تیزی سے وہ آئے جیسے کہ ایسا لگا کہ کوئی انہیں پیچھے سے دھکا دے رہا ہے، کوئی دھکیل کر انہیں لا رہا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے نقشہ کھینچا گیا ہے کہ کس قدر یہ بے باک تھے یہ لوگ،
کہ اور کتنے اس گناہ میں ان کو اس گناہ کے بارے میں ذرا سا بھی ان کو شرم نہیں تھی، اور نہ ہی ان کے دل میں یہ جھجک تھی کہ یہ کسی کے مہمان ہیں، یہ ہمارے ہاں نہیں آئے، کسی کے گھر میں آئے ہیں یہ لوگ، اور ہمارا ان پر کوئی حق نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ کوئی زیادتی کریں۔ لیکن وہ اس طرح سے بھاگتے ہوئے آئے کہ جیسے ان کو کسی نے دھکیل دیا ہو، اور وہ بالکل بے بس ہو کے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ ان کی جو خواہش تھی، کس قدر وہ اپنی جنسی خواہشات میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ جو سچویشن ہے کہ یہ اس قدر تیزی سے دوڑتے ہوئے آئے، تو اللہ تعالیٰ ان کی وجہ بتا رہے ہیں کہ یہ من قبل کانو جو ہوتا ہے یہ اصل میں ہمیشگی بتاتا ہے کہ کسی چیز کو ہمیشگی سے کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنے بے باک کیوں ہو چکے تھے کہ وہ بہت عرصے سے ان کا یہ اس گناہ میں پڑے ہوئے تھے، یہ لمبے عرصے سے کرتے چلے آ رہے تھے یہ برائیاں۔ تو دیکھیں برائی کا یہ ہے کہ انسان جب پہلی بار برائی کرتا ہے تو اس کے دل میں کھٹکتے ہیں، بات یہ کھٹکتی ہے کیونکہ انسان کو اللہ نے فطرت سلیم پر بنایا ہے۔ تو جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں اس کا ضمیر اس کو کھٹکا دیتا ہے، اور اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں برا کر رہا ہوں، اور وہ چھپتا چھپاتا ہے اپنے گناہ کو، لوگوں کے سامنے نہیں لانا چاہتا کیونکہ اسے وہ شرمندہ محسوس ہو رہا تھا، اس کا ضمیر اسے ٹوک رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب گناہ کو بار بار انسان کرتا ہے تو وہ اس کے اندر کی حیا ختم ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے گناہ کو ہی اچھا، برائی کو ہی اچھا سمجھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی وجہ بتائی کہ وہ کیوں اس قدر بے باکی سے دوڑتے ہوئے آئے، اتنی تیزی سے آئے کہ وہ اس گناہ کے بالکل عادی ہو چکے تھے، اور ان کو ذرا سا بھی اس میں کوئی جھجک نہیں تھی کہ ایک تو دو باتوں کے دیکھیں، ایک تو انسان اجنبیوں سے تھوڑی جھجک کرتا ہے کہ یہ اپنے لوگ نہیں ہیں، ان کے سامنے انسان ایک گھر میں جو حال وہ جاننے والے لوگوں جن کو پتا ہے کہ اس کے اندر یہ برائی ہے، مگر جو اجنبی لوگ ہیں ان کے سامنے بھی ان کو پردہ رکھنے کی ضرورت نہیں تھی، اور دوسرے کسی کے مہمان پر اپنا حق سمجھتے تھے، اور دوسرا کہ وہ ان کے ساتھ برائی کی نیت سے آئے، یعنی کہ ان کو کوئی حق نہیں تھا کہ کسی غیر کے ساتھ ایسی بد نظر سے سوچتے، لیکن یہ انہوں نے ساری حدیں پار کر دی تھی اپنے گناہ میں۔ قال یا قومی ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، تو اب حضرت لوط علیہ السلام نے بے بسی سے کیا کہا کہ اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں۔ اس کے بارے میں دو رائے کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام جو ہے وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ میری عزت پر تم ہاتھ نہ ڈالو، میرے مہمانوں پر ہاتھ نہ ڈالو، اور تمہیں اگر کچھ کرنا ہے تو میری بیٹیاں حاضر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب کیا انہوں نے اپنی بیٹیوں کو ان کی لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کو کی طرف کو پیش کیا کہ یہ حاضر ہے تمہارے لیے، یا یہ بہتر ہے تمہارے لیے، پاک ہے تمہارے لیے، یا پھر انہوں نے قوم کی عورتوں اور بیٹیوں کی طرف اشارہ کیا؟ اور چونکہ ایک نبی جو ہوتا ہے وہ اس کا درجہ باپ کی طرح ہوتا ہے، اور وہ اس قوم کے لوگوں کو شفیق باپ کی طرح سمجھاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھی ان کے بارے میں ہم سے کہا گیا کہ یہ ہماری امہات المومنین ہے، یہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو اگر یہ سمجھا جائے کہ انہوں نے قوم کی عورتوں کی طرف اشارہ کیا تو مطلب یہ لیں گے کہ تمہارے یہ عورتیں ہیں تمہارے لیے وہ پاکیزہ ہے، تم ان کے ساتھ ان کی خواہش رکھو، اور تم اس طرح سے میرے مہمانوں کو تم چھوڑ دو، میرے مہمانوں کی طرف بری نظر نہ ڈالو، ٹھیک ہے۔ جب یہ مان لیا گیا تو اچھا، لیکن کچھ لوگ کہتے نہیں وہ اپنی بیٹیوں کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ تو دیکھیں کوئی بھی باپ اپنی بیٹیوں کو کسی کے لیے اس طرح سے پیش نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا حکمت تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کو عورتوں سے دلچسپی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ عورتوں کے لیے نہیں آئے ہیں، وہ ان کو ایک طرح سے ان کی شرم حیا کو جگا رہے تھے، ان کو کہ تم اتنے بے شرم ہو گئے ہو کہ تم میرے گھر میں اس طرح دوڑے چلے آ رہے ہو،
میرے مہمانوں کے ساتھ بدکاری کرنے کے لیے. تو جیسے میں اپنی میری بیٹیاں یہاں موجود ہے، میری بیٹیاں زیادہ پاکیزہ ہے. تو یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ ان کو پیش کرے اپنی بیٹیاں، بلکہ مطلب یہ تھا کہ ان کو شرمندہ کرے کہ تم نے ایک انسان کو اتنا بے بس کر دیا ہے کہ وہ تم سے وہ بات کہہ رہا ہے جو کوئی بھی باپ نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے، بہرحال واللہ عالم. یہ 2 تفسیریں کی گئی ہے ان آیت کی. پھر فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے تم رسوا نہ کرو، مجھے شرمندہ نہ کرو. پھر کیا کہا، الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے. دیکھیے سمجھدار آدمی کو شرم و حیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سمجھداری کے ساتھ انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میرے کیا حقوق ہیں اور دوسروں کے کیا حقوق ہیں، لیکن ان کے اندر رشد اور بھلائی نہیں تھی. تو ایک طرح سے ان سے کہا کہ کیا تم میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو کہ جس کو احساس ہو کہ یہ کام غلط ہے اور وہ روکے اپنی قوم کو اس کام سے. قالو، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا قالو لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نرید. انہوں نے کہا بلا شبہ یقیناً تو جانتا ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں، اور بلا شبہ یقیناً تو جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. دیکھیے یہ انداز کیسا بے باکی کا انداز ہے نا، اور بے شرمی کا انداز ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں. گویا کہ کیا ان کا حق، اگر کوئی انسان اس طرح کہہ رہا ہے تو کیا ان کو حق تھا کہ وہ جو مہمان آئے ہوئے تھے ان پر ان کا حق تھا کیا؟ تو ان پر بھی تو حق نہیں تھا. لیکن یہ ان کی بے باکی کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ کس قدر اپنے گناہ میں بے باک تھے. اور دوسرا اس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ تم جانتے ہو، لوط علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ عورتوں اور بیویوں میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تمہیں پتہ ہے اس بات کا، اور ہم جو چاہتے ہیں تمہیں وہ بھی معلوم ہے. یعنی کہ ہم جو بدفعلی کرنا چاہ رہے ہیں تم کو معلوم ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، تو تم ہماری راستے میں رکاوٹ نہ بنو. تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ایک نقشہ کھینچا ہے کہ یہ کس قدر خبیث لوگ تھے، کہ کتنی وہ اپنے آپ کو حق سمجھتے تھے کہ ان کا حق ہے کہ یہ ان نوجوانوں کے ساتھ جو چاہے کرے. اور یہی وجہ ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر بہت ہی شدید قسم کا عذاب آیا. کچھ عذاب جیسے ان کو ایک ساتھ کئی عذاب ان کے اوپر ڈال دیے گئے، اور اس طرح کا معاملہ کسی اور قوم کے ساتھ نہیں ہوا. اب حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی کو بتایا جا رہا ہے کہ قال لو ان لی بکم قوة او آوی الی رکن شدید. وہ کہتے ہیں کہ کاش میرے پاس تمہارے مقابلے کی کچھ طاقت ہوتی، یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لیتا. تو یہ ایک طرح سے لوط علیہ السلام کی بہت ہی زیادہ دل کی حالت سے پتہ چلتا ہے کتنا ان کا دل جیسے انسان تھک جاتا ہے کہ یہ مایوس لگتا ہے کہ انسان، بالکل ایسا حال ان کا بتایا. اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لوط پر رحم کرے، یقیناً وہ بہت مضبوط سہارے کی پناہ رکھتے تھے. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا سہارا رکھتے تھے، اور اللہ کے سہارے سے مضبوط سہارا اور کس کا ہو سکتا ہے. اور ساتھ ہی اللہ کے فرشتے اس وقت وہاں موجود تھے جو کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے ان کے لیے سہارا بن کے آئے تھے. تو پھر کیا لوط علیہ السلام پر یہ ایک طرح سے یہ تنقید ہے اس حدیث میں؟ تو دیکھیں ایسا نہیں ہے، کیونکہ لوط علیہ السلام کی سچویشن میں نے بتایا کہ وہ ایک ایسی قوم میں آئے تھے جو ان کی اپنی قوم نہیں تھی، اجنبی لوگوں پر آئے تھے، وہ اکیلے تھے، اور ان کی بات سمجھنے والا اس قوم میں اتنی برے لوگوں کی قوم تھی کہ ان کی بات سمجھنے والا کوئی نہیں. اس سے تنہائی انسان، دیکھیں ایک انسان ہونے کے ناطے انسان تنہائی محسوس کرتا ہے، چاہے اس کا توکل اللہ پر کتنا بھی ہو، لیکن برے وقت میں اگر کوئی بھی انسان اس کے پاس نہیں ہے تو وہ انسان کا دل دکھ جاتا ہے، وہ تنہا محسوس کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے زمانے میں حج کے قبیلے آتے تو آپ ان کے پاس جاتے اور کہتے کہ کون میری مدد کرے گا کہ مجھے اچھی جگہ دے، میں محفوظ ہو کر میں اپنے رب کا پیغام پہنچاؤں۔ تو دیکھیں آپ رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں تھا کہ اللہ پر توکل نہیں تھی، لیکن یہ دنیا اسباب کے پردوں میں، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی جگہ چاہیے تھی، کیونکہ مکہ میں اب رہنا جو خطرناک ہو گیا تھا، آپ کی جان کے در پہ تھے، آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کر رہے تھے۔ ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کام جاری کر رکھنے کے لیے کوئی ایسی سیف جگہ چاہیے تھی، جو محفوظ جگہ چاہیے تھی، جہاں کے لوگ آپ کا ساتھ تعاون کرے اور آپ کی قوت بڑھائے اور آپ لوگوں کو پیغام دے سکے اللہ کا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مدینہ کی ہجرت کے لیے حکم دیا، اور مدینہ کے لوگ بہت زیادہ مسلمان ہوئے، بہت جلدی مسلمان ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور انصار مدینہ کہلائے۔ اسی طرح دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ہے، الصف آیت 14 میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ قال الحواریون نحن الانصار اللہ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے مددگار بن جاؤ، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا میری طرف میرے مددگار کون ہے، تو حواریوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو گویا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں آپ کے ساتھی اور مددگار بن جائیں، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حواری کی صورت میں ان کے ساتھی دیے گئے تھے، ان کے مددگار دیے گئے تھے۔ دیکھیں اس کے علاوہ بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مکی زندگی میں ان کے چچا ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے، ان کو اسلام کی نعمت نہیں ملی، لیکن وہ اپنے بھتیجے سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اور انہوں نے اور خود ابو طالب کا ایک مقام تھا، وہ سردار تھے، اور ان کا ایک مقام اور عزت تھی مکہ میں، تو ان کی عزت کی وجہ سے، ان کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی سختی نہیں کر سکتے تھے مکہ کے قریش۔ لیکن جب حضرت ابو طالب کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد وہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سخت گزرا تھا۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت دی تو انہوں نے کہا تھا یا اللہ میری قوت میرے بھائی کو بھی تو نبی بنا دے، ہارون علیہ السلام کو بھی، تاکہ میری قوت بڑھے۔ تو گویا کہ ہمیں ان ساری باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ پر توکل کرنا مسلمان پر لازمی ہے۔ ہر رسول کو اللہ پر توکل تھا، لیکن چونکہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اسباب کے پردے میں ہر کام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایسے ہی بنایا ہے، تو ایک اچھا بڑا خاندان، مضبوط خاندان بھی ان اسباب میں سے ایک ہے جس سے انسان کی قوت بڑھتی ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام جو حسرت سے کہا کہ مجھے کسی کوئی مضبوط سہارا ملے جس کی میں پناہ لے سکوں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے شان کے خلاف انہوں نے یا توکل کے خلاف بات نہیں کی ہے، اور مضبوط سہارا بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کو مہیا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا تھا ان کی مدد کے لیے اور ان کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے۔ پھر قالو یا لوط انا رسل ربک لن يصلوا الیک فاسری باہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک انہ مصیبها ما اصابہم ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب۔ اب فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اب بتایا کہ اے لوط بے شک ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ ہرگز تجھ تک نہیں پہنچ پائیں گے، سو اپنے گھر والوں کو رات کے کسی حصے میں لے کر چل نکلو، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے مگر تیری بیوی، بے شک حقیقت یہ ہے کہ اس پر وہی مصیبت آنے والی ہے جو ان پر آئے گی، بے شک ان کا وعدے کا وقت صبح ہے، کیا صبح واقعی قریب نہیں؟ تو اب فرشتوں نے کیا سمجھایا، لوط علیہ السلام کو بتایا کہ یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو جب یہ لوگ
دیوار پھلانگ کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے اندر داخل ہوئے، دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے تو فرشتے نے ایک پر مارا جس سے سب اندھے ہو کر بھاگ گئے۔ سورہ قمر میں اس کی طرف اشارہ ہے، سورہ قمر آیت 37 ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً انہوں نے اسے اس کے مہمان سے بہکانے کی کوشش کی تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی، بس چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ پھر فرشتوں نے کیا تاکید کی حضرت لوط علیہ السلام سے کہ رات کے کسی پہر اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ اور تم میں سے کوئی مڑ کر نہ دیکھے۔ تو دیکھیں صرف ایک گھر ہی تھا، حضرت لوط علیہ السلام کا جو گھرانہ تھا اس کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہوا تھا اس قوم میں سے۔ ظاہر جب اتنے حد تک برے لوگ تھے تو وہ ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا۔ سورہ زاریات 35 اور 36 میں فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، کہ اس بستی میں ہم نے صرف ایک ہی گھر مسلمانوں کے پایا۔ تو یہاں پر ایک بات صرف سوچنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے جو پیروکار تھے جو ایمان لائے ان کو مسلمان ہی کہا، کیونکہ مسلمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کر دینا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو قبول کرنا۔ تو مسلمان کی جو ٹرم ہے، مسلمان ہم جو کہتے ہیں، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، ہر نبی کے ماننے والے مسلمان ہی ہوئے۔ فرشتوں نے اور کیا حکم دیا ان کو کہ آپ کو رات میں نکلنا ہے، اور دوسری ہدایت یہ کی کہ پلٹ کر نہیں دیکھنا ہے۔ دیکھیں اس نے کیا حکمت ہے کہ پلٹ کر نہیں دیکھنا ہے، کیونکہ دیکھیں اس قدر برا عذاب آتا ہے۔ دیکھا ایک انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے کہ کسی ہمارے سامنے کوئی بہت بڑا کسی کے اوپر کوئی برا وقت آتا ہے، اس کو کوئی تکلیف اس کے اوپر آتی ہے، کوئی عذاب آتا ہے، تو ایک انسانی فطرت ہے کہ اس کے اندر ہمدردی پیدا ہوتی ہے، یا اس کے لیے انسان کو برا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ اتنا برا ہو رہا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی قوم پر آتا ہے تو وہ ناحق نہیں آتا۔ جب اس قوم نے اس حد تک اللہ کی نافرمانی کی ہوتی ہے کہ اللہ کا عذاب کا فیصلہ آ جائے، گویا کہ اب اس قوم میں کوئی خیر نہیں تھی، اسی وجہ سے عذاب آیا، اور یہ عذاب کے حقدار یہ خود اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے بنے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں ان کے لیے ہمدردی اس وقت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جب ان کے اوپر عذاب آتا ہے۔ لیکن جو بیوی تھی ان کی، چونکہ وہ قوم شاید اسی قوم سے تھی، ان کی ساری ہمدردی اپنی قوم کے ساتھ تھی، اسی وجہ سے ان کا انجام بھی ان برے لوگوں کے ساتھ ہوا۔ تو اس کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو مڑ کر نہیں دیکھنا کا تھا، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ، یعنی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے تم میں سے کوئی، أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ۔ تو یہاں پر اگر ہم رکتے ہیں تو گویا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جو لوط علیہ السلام کی بیوی ہے وہ مڑ کر دیکھے گی۔ جب رات کو سارے گھر والے نکلیں گے اور عذاب شروع ہوگا ان کے اوپر، تو ان کی جو بیوی ہوگی وہ مڑ کر دیکھے گی، اس کے دل میں اپنی قوم کی ہمدردی جاگے گی اور وہ واویلا کرے گی اور اس پر بھی عذاب آئے گا۔ تو یہ ایک مطلب لیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ اس کی بیوی کو چھوڑ کر باقی جو مسلمان ہوئے انہی کو نکلنے کا حکم تھا اور بیوی کو پیچھے چھوڑ دینے کا حکم تھا۔ تو واللہ عالم دونوں مطلب لیے جاتے ہیں، لیکن زیادہ صحیح شاید یہ وہی ہے کہ اس کی بیوی کو ساتھ نہیں لیا گیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو چونکہ پہلے سے کہہ دیا گیا تھا کہ وہ اس کا انجام وہی ہوگا جو اس کی قوم کا ہوگا، تو حضرت لوط علیہ السلام اپنے ساتھ اپنی بیٹیوں کو اور جو بھی اس وقت ان کے گھرانے میں جو لوگ تھے ان کو لے کر نکلے، اور پھر عذاب ان کے اوپر آیا اور ان کی بیوی پر بھی وہی عذاب آیا۔ تو دیکھیں یہاں پر ایک سبق یہ ملتا ہے کہ جو لوگ گناہوں میں زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں اور گناہوں سے ان کو کوئی شرم و حیا نہیں ہوتی، بے حیا قسم کے لوگوں کے ساتھ انسان اگر ان کے ساتھ ان کی کمپنی اختیار کرتا ہے، ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کی کمپنی کو پسند کرتا ہے، تو پھر وہ خود بھی اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ ہمیں اس وقت ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا چاہیے، ان سے قریب رہنا چاہیے جب ہم ان کو
اصلاح کرنے کے قابل ہوں اور ہمارے اندر اتنی ہمت ہو کہ ہم ان کو اس برے کام سے روکنے کی نیت سے ہم ان کے ساتھ رہیں۔ لیکن انسان اگر اپنی پسند سے ان کے ساتھ رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی انہی کی طرح ہے کہ وہ ایسے گناہوں کی چیزوں پر خوش ہوتے ہیں، تو پھر ان پر بھی اسی عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّمْدُودٍ۔ تو دیکھیں جب عذاب کا وقت آ گیا تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہ پوری بستی کو ہی اٹھا کے پلٹ دیا گیا، اوپر کے حصے کو نیچے اور نیچے کے حصے کو اوپر کر دیا گیا۔ آپ امیجن کریں کہ اگر ایک پلیٹ میں کچھ چیزیں ہیں، اس پلیٹ کو ان چیزوں کے ساتھ اگر ہم الٹا دیتے ہیں تو پھر وہ اس کے نیچے ڈھک جاتے ہیں، اس کے نیچے دب جاتے ہیں۔ تو یہی حال ان کا ہوا کہ وہ زمین کے اندر دس گئے اور دب گئے، اور ان کے اوپر پتھر، نشان زدہ پتھر، یعنی کہ جو بھی پتھر آسمان سے گر رہا تھا اس پہ کسی نہ کسی گنہگار کا اس پر نام تھا کہ وہ اسی خاص اس بندے کے لیے اترا ہے، اسی پر گرتا تھا اور اس کو ہلاک کر دیتا تھا۔ مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّهِمْ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، کہ مُصَوَّمَةٌ یعنی نشان زدہ، تو گویا کہ ہر پتھر جو ہے وہ کسی خاص بندے ہی کے لیے خاص طور سے گرتا تھا اور اس کو ہلاک کرتا تھا۔ تو وما ہیا من الظالمین ببعید، یعنی کہ عذاب اب ان ظالموں سے زیادہ دور نہیں ہے، صبح بہت قریب ہے۔ اور یہاں بھی کہا گیا الیس الصبح بقریب، یعنی کہ ایک طرح سے لوط علیہ السلام کو تسلی دی گئی ہے کہ صبح بہت قریب ہے اور تم رات کے حصے میں نکلو، صبح قریب ہے، اب ان ظالموں سے عذاب اللہ کا دور نہیں ہے، ان پر عذاب آئے گا۔ تو اس طرح سے لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ برباد ہوئی۔ اور دیکھیں آج کل کے حالات ہم دیکھتے ہیں کہ اس گناہ میں بہت زیادہ اس کو عام کیا جا رہا ہے، اور جو لوگ اس گناہ میں ملوث ہیں وہ خاص طور سے اس کو پروموٹ کرتے ہیں، اور وہ اس طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں ہر جگہ، ہر چیز میں اس کو جیسے ایسا لگتا ہے ان کے حقوق کے لیے لڑتے ہیں کہ ان کے بھی حق دو ان کو، اور اس طرح سے وہ ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ وہ یہ گناہ زیادہ عام ہو، کیونکہ گناہ جو لوگ ان گناہ میں ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سب ان کی طرح ہو تاکہ وہ اپنے گناہ کے بارے میں برا محسوس نہ کرے۔ ورنہ دیکھیں کوئی بھی اچھے معاشرے میں کچھ لوگ گناہ کریں گے تو وہ کھلم کھلا گناہ نہیں کر سکیں گے، ان کو چھپ کر اپنا کرنا پڑے گا۔ لیکن جب پورا معاشرہ ہی خراب ہو جائے گا تو پھر اس گناہ میں کوئی قباحت محسوس نہیں ہوگی لوگوں کو، اور لوگ آزادی سے گناہ کر سکیں گے۔ اس وجہ سے آج کل اس کو ہر چیز میں ڈالا جاتا ہے، اس چیز کو، قوم لوط کے عمل کو بہت ہی زیادہ عام کیا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ہماری آئندہ نسلوں کو اس گناہ سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہر عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔